لا 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 نحتاج مالا كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا. السلام علیکم ویورز. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے عید الاضحیٰ. تو آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں جن سے ہم اس ٹاپک پر ڈسکس کریں گے وہ ہے سر نور محمد. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. میں آپ سے آج کچھ کوشچن آنسر کروں گا عید الاضحیٰ کے اوپر، آپ کو ان کے آنسر کرنے ہوں گے. تو کیا آپ ریڈی ہیں؟ بالکل. تو سر سب سے پہلا اور بیسک کوشچن میرا یہ رہے گا کہ آپ کی عید کیسے گئی؟ عید یوزلی جیسے سب کی گزر گئی ہے، لیکن میں جیسے صبح کے ٹائم پہ اٹھتے ہیں اور 7 بجے آئی تھنک سو اٹھا تھا. 7 بجے اٹھنے کے بعد ہماری مسجد میں جو نماز تھی وہ 7:30 بجے تھی. 7:30 بجے کی ہم نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد ڈیفینیٹلی تھوڑے بہت ہوتا ہے کہ بھائی آپ نماز پڑھ کے نکلے اور پھر جتنے بھی کافی کے اندر لوگ رہتے ہیں پڑوسیوں سے سب سے ملے. آپ عید ملنے کے بعد سب کے سب آپ کو پتا ہے کہ کسائیوں کے پیچھے ہوتے ہیں، تو انڈیویجول میں بھی کسائیوں کے پیچھے تھا. سر آپ نے قربانی میں کون سا جانور کیا؟ آپ کو پتا ہوگا یوزلی لوگ کبھی کوئی اونٹ کر رہا ہے، کوئی گائے، بکرا، بھینس. تو پراپر جانور میں کون سا کرنا چاہیے اور آپ نے کون سا کیا؟ نہیں، آپ نے جو سوال پوچھا ہے نا پراپر جانور کون سا کرنا چاہیے، تو آپ نے ایسا سوال پوچھا ہے کہ اس کے لیے میری مرضی نہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ میں نے خود نے تو قربانی نہیں کی، لیکن میرے بڑے بھائی نے قربانی کی تھی. تو بکرے کیے تھے ہم نے. لیکن جیسے ہم ڈسکس کرتے ہیں سنت ابراہیم کے بارے میں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کی وہ اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ جو جانور آیا تھا وہ بھیڑ تھی. تو بیسیکلی تو بھیڑ کرنی چاہیے اس حساب سے کرنے کا جائے، اس اعتبار سے دیکھا جائے. بھیڑ کے علاوہ آپ بکرا بھی کر سکتے ہیں اور بہت سارے لوگ اونٹ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور گائے کا بھی ڈیفینیٹلی ہے کہ گائے بھی جاتی ہے، تو حلال جانور ہے. لیکن پراپر جو ہے وہ آئی تھنک سو بھیڑ اور بکرا ہونا چاہیے میرے حساب سے. وہ صحیح ہے. سر عید منانے کے بعد آپ نے نوٹ کیا ہوگا روڈ رستوں پر، تھمبوں پر بلڈ ہوتا ہے، کچرا پڑا ہوتا ہے روڈ پر، بیچ میں گھروں کے سامنے. اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ یار یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. دیکھیں ہم عید سیلیبریٹ کرتے ہیں نا، اسپیشلی پاکستان، ہم پاکستان کے بارے میں بزنس کر رہے ہیں اینڈ اسپیشلی سندھ کے اندر رہتے ہیں. تو یہ تو بالکل ہے کہ آپ دیکھیں کہ پہلے جو ہمارے یہاں لوگ عید سیلیبریٹ کرتے ہیں اور جو جانور کی قربانی کرتے ہیں، تو روڈوں پر اور گیٹ کے باہر ہم دیکھا ہوگا کبھی جھنڈے پہ کوئی جو بجلی کا تھمبا ہوا ہے اس پہ کسی نے بکرے کو لٹکایا ہوا ہے، تو کسی نے گیٹ کے اوپر لٹکایا ہوا ہے، کسی نے روڈ پہ کیا ہوا ہے، اور کسی نے کٹر کے ساتھ کٹر کے بالکل سائڈ میں کیا ہوا ہے. تو یہ تو بہت ہی مجھے غلط لگتا ہے. آپ عید کے بعد دیکھیں گے وہ رستوں پہ ہر جگہ پہ بدبو ہوگی، اور جو فضلہ ہوتے ہیں، جو پورا جیسے کچرا ہوتا ہے، بلڈ ہوتا ہے، بلڈ کی اسمیل ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو باقی کچرا ہوتا ہے، ہوجری ہوتی ہے، بہت سارے جو کچرے ہوتے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا روڈوں رستوں پر پھینک دیتے ہیں لوگ. اور گورنمنٹ کو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. گورنمنٹ کو امیڈیٹلی ان چیزوں کو صاف کرنا چاہیے. لیکن گورنمنٹ کے بعد فنگر سٹیزن ہماری بھی کچھ ریسپانسبلٹیز ہیں نا. اب ہر کوئی اپنی مرضی سے جو ہے ہر جگہ پر جو ہے قربانی کر رہا ہوتا ہے. گھاس دیکھیں آپ، گھاس کے علاوہ جو بیسٹ ہوتا ہے جانوروں کا وہ دیکھیں آپ، تو کوئی کیئر نہیں ہوتا، کوئی خیال نہیں ہوتا. روڈوں رستوں پر عید سے پہلے وہ باندھ دیتے ہیں، آنے جانے میں دشواری ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. اس کے علاوہ گھاس پڑا ہوا ہوتا ہے، ویسٹ پڑا ہوا ہوتا ہے، صفائی کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے. تو بہت زیادہ ریسپانسبل گورنمنٹ ایز ویل ایز سٹیزن، وی آر ریسپانسبل فار. تو ہم دونوں کو خیال رکھنا ہے. پہلی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آتی ہے کہ ہم جو ہیں صحیح طریقے سے قربانی کریں اور اس سارے کچرے وچرے کو پراپر طریقے سے مینیج کریں. اوکے سر، تو آپ نے کی تفصیل کیسے کی؟ اچھا دیکھیں، گوشت اگر آپ دیکھیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تو پھر تو ڈیفینیٹلی 3 حصے ہوتے ہیں. جیسے آپ نے ایک غریبوں میں بانٹنا ہے، اور ایک شاید رشتہ داروں میں بانٹنا ہے، اور ایک آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے، ٹھیک ہے.
لیکن یہ ایسے ہی تقسیم ہوتی ہے. پر اکثر کیا ہوتا ہے کہ میری امی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اپنے پاس رکھتی ہیں، وہ سارا بانٹ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ دروازے پر بہت سارے لوگ آتے ہیں، ڈیفینیٹلی کوئی دروازے پہ آیا تو دے رہے. اور تقسیم میں دوستوں کا بھی حصہ ہوتا ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے عید الاضحیٰ ہے، تو عید الاضحیٰ میں اگر باربیکیو نہ بنے اور دوست نہ آئیں تو پھر ڈیفینیٹلی عید ہوتی نہیں. تو عید الاضحیٰ میں تو یہی ہے نا کہ آپ کے دوست آنے ہیں اور آپ دوست آپس میں پلاننگ کرتے ہیں کہ بھائی آپ کو 1 کلو لے کر آنا ہے، فلاں کو 1.5 کلو لے کر آنا ہے، تمہیں بڑے گا گوشت لے کر آنا ہے، اس نے جو ہے بکرے کا گوشت لے کر. تو ڈیفینیٹلی عید کی جو سیلیبریشن تقسیم تو ایسے ہوتی ہے، لیکن ایک حصہ ہم جو ہے ڈیفینیٹلی دوست اپنے لیے بھی نکال کے رکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو عید کی سیلیبریشن ہوتی ہے وہ ڈیفینیٹلی دوستوں کے ساتھ ہوتی ہے، باربیکیو بنانا. بہت زیادہ اصل میں جو ینگ ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی ایسے ہی کرتے ہیں، سنگت میں بیٹھتے ہیں، اور سنگت میں بیٹھنے کے بعد ایک آپس میں گپ شپ بھی ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بندہ بس. اوکے سر. اور سر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جیسے ہی بہت سارے لوگ جانور قربانی کا کچھ دن پہلے لے لیتے ہیں، 1 ہفتہ 1 مہینہ پہلے لیتے ہیں. جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ایون تو بڑی ایج کے بھی بندے، ان کو کانوں سے پکڑ کے کھینچ رہے ہوتے ہیں، ان کو رسی ٹائٹ باندھ کر ان کو کھینچے، کبھی کبھی ان کو لکڑیاں مار رہے ہیں. تو ایک تو جانور کو ہارٹ کرنا، قربانی کے جانور کو ہارٹ کرنا، ایون تو ایک نارمل جانور کو بھی ہمیں ہارٹ نہیں کرنا چاہیے، اس طرح ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے. تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ بچوں کو اور بڑوں کو یا کسی بھی ایج کے بندے کو قربانی کے جانور کو نکاح کیسے کرنا چاہیے؟ قربانی کے جانور دیکھیں، اب پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ آج کل یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ بچے بکرے لے کر آتے ہیں 10-15 دن پہلے، اور ہر بچہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ جو میں اپنا جانور بکرا لے کر آؤں وہ بڑوں مینس کالونی کے اندر سب سے بڑا خطرناک بکرا. اور پھر وہ بچے ایسے بکرے لے کر آتے ہیں، پھر وہ آپس میں لڑاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اگر کوئی سینگ بھی ٹوٹ جاتا ہے، اگر کوئی زخمی ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ قربانی کے لائق نہیں رہتا. اس چیز کو بھی خیال میں رکھنا چاہیے. اور دوسری بات ہے، جانور تو پھر بھی جانور ہے، تو بچوں کو بھی احتیاط کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور جو اگر ہم ڈسکس کرتے ہیں جو بلز ہوتے ہیں، کاؤز ہوتی ہیں، وہ تو ڈیفینیٹلی بڑے جانور ہیں، وہ تو خطرناک ہیں، ان کو ہمیں بچوں کو بھی ان سے بچانا چاہیے. اور ان جانوروں کو بھی جب ہم دیں تو ان کو کسی ایسی جگہ پہ باندھنا چاہیے، کسی ایسی جگہ پہ رکھنا چاہیے جہاں پر نہ بچے ان کو تنگ کریں، نہ کوئی اور ان کو تنگ کرے. تو پراپر احتیاط کریں. یعنی آپ اپنے جانوروں کا، ابھی ریسنٹلی آپ کو بتایا کہ میرے بیٹے کو گائے نے ٹکر ماری، آپ کو یہ میں شیئر کرنا چاہوں، تو اس کو اسٹیچز لگی. اب آنکھ کے اوپر اس کو جو ہے نا سینگ لگایا اور اس کو اسٹیچز لگی. تو اب دیکھیں ایسے بھی ہوتا ہے نا، میرا بیٹا بھی بہت زیادہ شرارتی ہے، تو اس نے بھی ڈیفینیٹلی جو ہے جا کے گائے کے بالکل نزدیک گیا، تو گائے تو جانور ہے، انہوں نے ٹکر مار دیا. تو ڈیفینیٹلی بچوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے، پیرنٹس کو بھی یہ چاہیے کہ بچوں کا احتیاط کریں، جانوروں کے قریب نہ جائیں. باقی جانور تو پھر بھی جانور، تو ڈیفینیٹلی ان کی کیئر اچھے طریقے سے کرنی چاہیے. پر جن کے پاس ارینجمنٹ نہیں ہے جانور کو رکھنے کا، تو وہ ڈیفینیٹلی عید سے 1 دن پہلے لے کر آئے تو زیادہ صحیح ہے. باقی جانور تو پھر جانور ہیں. آپ نے عید میں دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں، وہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں، کسی کو ٹکر ماری تو وہ اڑتا ہوا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا کبھی کبھی کسائی بھی جو ہے نا وہ جانوروں کا شکار بن جاتی ہے. تو اس لیے جو ہے ہمیں خود کیئر کرنا چاہیے. اگر ہمارے پاس ارینجمنٹ ہو تو پھر ہم جانور کو بھلے تھوڑا جلدی لے کر آئیں، ادروائز ہمیں عید سے 1-2 دن پہلے لے کے آنا چاہیے. تو بچوں، آپ کو جانوروں سے دور رہنا چاہیے. اگر آپ بکرا یا بھیڑ کوئی بھی لے رہے ہیں تو ان کو بہت پیار سے ٹریٹ کرنا چاہیے، نہ کہ ان کے اوپر چڑھ کے بیٹھ کے ان کی سواری کریں، یا پھر ان کے ٹائٹ کان کھینچ کر ان کو چلائیں، یا پھر ان کے ساتھ آپ بھی بھاگیں. نو، آپ ان کو پکڑیں، سنبھالیں، بہت ہی پیار سے ان کو احتیاط کریں. یعنی آپ دیکھیں جانوروں کا، ابھی ریسنٹلی آپ کو بتایا کہ میرے بیٹے کو گائے نے ٹکر ماری، آپ کو یہ میں شیئر کرنا چاہوں، تو اس کو اسٹیچز لگی. اب آنکھ کے اوپر اس کو جو ہے نا سینگ لگایا اور اس کو اسٹیچز لگے. تو آپ دیکھیں ایسے بھی ہوتا ہے نا، میرا بیٹا بھی بہت زیادہ شرارتی ہے، تو اس نے بھی ڈیفینیٹلی جو ہے جا کے گائے کے بالکل نزدیک گیا، تو گائے تو جانور ہے، انہوں نے ٹکر مار دیا. تو ڈیفینیٹلی بچوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے، پیرنٹس کو بھی یہ چاہیے کہ بچوں کا احتیاط کریں، جانوروں کے قریب نہ جائیں. باقی جانور تو پھر بھی جانور. ہماری یہ تھی عید، بہت مزہ آئے. اور آپ لوگوں سے میرا یہی کوشچن رہے گا، مومنٹ میں بتائیں کہ آپ عید کیسی گئی. اور تھینک یو سو مچ سر. ملتے ہیں آپ لوگوں سے اگلی پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ.